بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں۔ تو واجد علی مارٹیک میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ایکسپیرینس میڈیکل ریپرزنٹیٹیو کے جو انٹرویو ہے وہ کس طرح سے اپنے انٹرویو کو کنڈکٹ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس میں ہم فیڈ بیک، پریپریشن، سی وی اور اس کو انٹروڈکس کیسے کریں گے، پریویس کمپنی کا پروڈکٹ نالج اور ریلیٹڈ جو باڈی سسٹم ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ پی پی آئی نال جیسے ٹائم ہوا تو انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے۔ فیلڈ سے حوالے سے ڈاکٹر ایکسپیرینس اور جو آپ کی ریلیشنز ہے اس سے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں وتھ فیڈ بیک۔ جب بھی آپ کبھی کسی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے پہلے فیڈ بیک لینا ہے اس کمپنی کا، اس کمپنی کے پروڈکٹس کا، اس کمپنی کے اسپیشلٹی کا۔ تو یہ چیزیں مسٹ ہے، یہ چیزیں اگر آپ لیں گے تو آپ کو ایکچوئل سچویشنز کا پتہ ہوگا۔ اور یہ فیڈ بیک آپ نے کہاں سے لینے ہیں؟ آپ نے پہلے فارمیسی سے لینے ہیں کہ فارمیسیز میں آپ دیکھیں کہ آپ جہاں پہ انٹرویو دے رہے ہیں کہ وہاں کا اس گروپ کا جو پرسکرپشن لیول کیسا ہے، وہاں کا پرچہ کس طرح سے آ رہا ہے، وہ کیوں آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے ہول سیل میں دیکھنا ہے کہ ہول سیل میں کیا وہ پروڈکٹس یوٹیلائز ہو رہی ہے کہ باہر سے اسٹاک آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ پھر آپ نے کولیگس یا اس گروپ کے کولیگس یا اس کمپنی کے کولیگس سے بھی اس گروپ کے بارے میں آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ یا کس طرح کی پوزیشن ہے، گروپ کی سیلز اچیو ہو رہی ہے، نہیں ہو رہا ہے، کیوں اچیو ہو رہی ہیں یا کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کو پھر مارکیٹ فیڈ بیک سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اپنے آپ کو پھر پریپیئر کریں، جب آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں تو اکارڈنگ ٹو اسپیشلٹی اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ تو ان چیزوں میں اسپیشلی میڈیکل سسٹمز آپ کو یاد کرنی چاہیے، جس اسپیشلٹی کا بھی ہو۔ اگر آپ کارڈیالوجی کی اسپیشلٹی میں ہو تو آپ نے کارڈیو سسٹم یا جو ریلیٹڈ سسٹم ہے اس کو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ڈیزیز پارٹ اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ڈیزیز پارٹ ہے، یعنی آپ کو کارڈیو سسٹم ہو تو وہاں پہ آپ نے پھر ہائپر ٹینشن، آپ نے ہارٹ فیلئر اور انجائنا ایٹسٹرا کئی قسم کے ڈیزیز ہے اس کو یاد کرنے ہوں گی۔ اس میں آپ کو انڈیکیشنز بھی یاد کرنے ہوں گے۔ پھر اس اکارڈنگ ٹو اسپیشلٹی آپ نے پھر وہاں ڈاکٹرز نالج اور ایریا نالج کو بھی، یا ڈاکٹر لسٹ اور ایریا نالج کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ وہاں سیٹسفائیڈ ہو گئے ان چیزوں سے تو آپ نے پھر انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہے، آپ نے پھر انٹرویو میں جانا ہے اور اپنی چیزوں کو ٹھیک کروانا ہے۔ تو ان چیزوں میں سب سے پہلے ہے سی وی کو اپڈیٹ کریں۔ اپنی سی وی میں سارے جو آپ کی ایکسپیرینس ہے وہ آپ نے اس میں ڈالنے ہیں۔ کوشش کریں کہ منیمم کمپنیز ایکسپیرینس اس میں ڈالیں، کیونکہ زیادہ کمپنیز کا جو ایکسپیرینس ہے وہاں پہ بھی یہ بیڈ ایکسپریشن کریٹ کرتا ہے۔ ڈسکس کریں اپنا نام، اپنا ایڈریس، ایجوکیشن، کرنٹ سٹیٹس، اور پھر لاسٹ کمپنی کا جو ایکسپیرینس تھا آپ کا، وہاں کی جو اچیومنٹس تھی، وہاں کا جو ماحول تھا، وہاں کی جو اسپیشلٹی تھی اور وہاں کا جو ایریا تھا، وہاں جو ایکس تھے، جو ایکسٹیشنس تھے آپ کے، وہ سارے آپ نے وہاں اپنے انٹروڈکشن میں اپنے ڈسکس کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آپ سے پروڈکٹ نالج کے بارے میں پوچھے گا کہ وہ آپ کے پریویس کمپنی کا کیا پوزیشن تھا، وہاں پہ کیا کیا پروڈکٹس سیل کر رہے تھے، وہاں پہ آپ کی کیا اسپیشلٹی تھی، وہاں پہ آپ کی کیا ڈاکٹر لسٹ تھا، تو وہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس میں اسپیشلی آپ کے جتنے بھی پروڈکٹ ہے، آپ کے گروپ میں 3 4 5 6 7 8 پروڈکٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے 2 یا 3 پروڈکٹ آپ کی پریورٹی پر ہوں گے جو آپ کے کمپنی آپ سے آسکنگ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں 2 3 پروڈکٹس کی آپ نے میکینزم ایکشنز کو آپ نے اسے بالکل یاد کرنا ہوتا ہے۔ اس کے انڈیکیشنز کیا، کس انڈیکیشن میں آپ دے سکتے ہیں۔ یو ایس پیز کا مطلب ہے کہ اس پروڈکٹ کی اچھی کوالٹیز، وہاں آپ سے ڈیٹیلنگ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کی یہ پروڈکٹس کی ڈیٹیلنگ کرے۔ وہ آپ سے پوری ڈیٹیلنگ نہیں سنیں گے، لیکن آپ کی اوپننگ اور آپ کی پروڈکٹس کی تھوڑی سی ڈسکشن یا اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلنگ وہ آپ سے سن سکتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کانفیڈنس لیول کتنا ہے اور آپ کی جو میموری ہے یا آپ کی ڈیٹیلنگ ہے وہ کس طرح سے ہے، یہ کمیونیکیشن آپ کی دیکھیں گے۔ پھر
آپ کے پھر وہ آپ سے اپنی پروڈکٹس کی پرائسز سے بھی کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. اسپیشلی آپ کی کمپٹیٹر نالج بھی وہاں سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ آپ کی کون سی پروڈکٹس کی کیا کمپٹیٹر تھی, بڑے کمپٹیٹر کون سے تھے, وہ آپ کے ٹاپ پرسکرائبر کون سے تھے, اور پھر آپ کے ٹاپ پرسکرائبر میں آپ سے بڑے ڈاکٹرز کے بھی پوچھ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ اپنے ٹیچر کے نالج بہت اسٹرانگ رکھ کے آپ کے کمپٹیٹر کا اپنے کمپٹیٹر کے ساتھ اس کے پرائسز بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے. ہاں, یہ بھی یاد ہونے چاہیے کہ وہ کس طرح لے کر آئے ہیں, آپ کی پروڈکٹ کی کیا پرسکرپشن لیول تھی اور کمپیوٹر کی کیا پرسکرپشن لیول تھی, آپ کیا کر رہے تھے, وہ کیا کر رہے تھے, آپ نے کیا کیا کہ آپ کی اچیومنٹ ہو گئی, اور آپ نے کیا نہیں کیا کہ آپ کی اچیومنٹ رہ گئی جس پر آپ نے کام کرنا ہوگا. میڈیکل سسٹم اکارڈنگ ٹو اسپیشلٹی, یعنی اگر آپ وہاں پہ اسپیشلٹی آپ کی تھی گیسٹرو کی تو آپ کے گیسٹرو کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں. نیورو سائیکیٹری تھی تو نیورو سائیکیٹری کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں. ڈیزیز یعنی آپ کی جس اسپیشلٹی تھی تو وہاں سے آپ کی کچھ ڈیزیز وغیرہ یا انڈیکیشنز جو آپ بتا رہے ہیں تو وہی ڈیزیز ہے, وہی ڈیزیز کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ واٹ از, اگر آپ گیسٹرو پہ تھے تو واٹ از گرڈ, واٹ از السر, واٹ از گیسٹرائٹس, یا سائیکیٹری پہ یا نیورو پہ تھے تو وہاں پہ سے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ واٹ از شائزوپرینیا. اگر آپ سے وہ کارڈیو سے ریلیٹڈ کویشچن پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈیزیز, یعنی اگر کارڈیالوجی سے ریلیٹڈ ہے تو آپ سے ہارٹ فیلئر کے بارے میں پوچھے گا, وہ آپ سے بی پی کے بارے میں پوچھے گا, وہ آپ سے انجائنا پیکٹورس وغیرہ سے اسٹروک کے بارے میں وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے. تو اس طرح کے کویشچن وہ آپ سے پھر پوچھ سکتا ہے. اگر ڈائبیٹک ہے تو آپ سے وہ ہائپر گلائسیمیا کے بارے میں پوچھ سکتا ہے, تھائرائڈ ڈیزیز کے حوالے سے آپ سے پوچھ سکتا ہے. تو آپ کائنڈلی کوشش کیجئے کہ اپنے جس پریویس کمپنی میں ہے تو وہاں سے سارا نالج آپ نے یاد کرنا ہے اور پھر وہاں سے آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ اگر آپ وہی کچھ یاد کریں جو آپ انٹرویو دے رہے ہیں اسی اسپیشلٹی, تو صرف اسی کے میڈیکل نالج کے حوالے سے آپ نے پھر چیزوں کو یاد کرنا ہے. ڈیزیز پارٹ وہ آپ کو سکھائیں گے. یہاں جو اسپیشلٹی پہ آپ تھے تو جس اسپیشلٹی پہ آپ ہیں پریویس کمپنی میں تو وہاں کے آپ اسپیشلسٹ ہیں تو یہاں آپ سے اسی کمپنی کے جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کویشچنس. پھر آپ سے فیلڈ ریلیٹڈ کویشچن پوچھ سکتے ہیں کہ وائی یو لیو یور کرنٹ کمپنی. تو یہ کویشچن ہر کسی سے پوچھ سکتے ہیں, تو اس میں کوشش کیجئے کہ پازیٹیو آنسر ہی دیجئے. اسپیشلی ان میں 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ ہم رکھ رہے ہیں, تو آپ نے اس میں سے ایک چیز آپ نے لینا ہے کہ آپ کی لیونگ کا مسئلہ تھا کہ آپ ایک جگہ پر رہ رہے تھے تو وہاں سے آپ کی شفٹنگ ہو گئی, یا آپ جہاں پہ رہ رہے تھے تو وہاں سے میری جو کمپنی میں مجھے اور ایریا دے دیا گیا تو وہاں سے مجھے سی پی کا مسئلہ آ رہا تھا. پھر آپ نے ایکسپینس کا مسئلہ ڈسکس کرنا ہے کہ مجھے ایکسپینس زیادہ ہو رہی تھی کیونکہ میں کافی دور تھا, تو وہاں سے پھر مجھے بیس اسٹیشن کے لیے آنا اور سی پی کا مسئلہ آ رہا تھا. کیریئر گروتھ, یہاں پہ میری کیریئر میں جس طرح کے کام کر رہا ہوں, جس طرح سے میری ایکسپیرینس میں, جس طرح میں اپنی سکلز کو, میرے پاس جو سکلز ہے تو اسی کے اپنے سکلز کو یوٹیلائز کرتے میں یہاں کیریئر گروتھ نہیں بنا سکتا تھا, تو میں یہاں کیریئر گروتھ کے لیے اسپیشلی آ رہا ہوں. ان میں سے ایک چیز کو آپ نے یہاں سلیکٹ کرنا ہے. اور اگر آپ ایکسپینس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ میری جتنی کوالٹیز ہے, میری جتنی سکلز ہیں اور جتنا میں کام کر رہا ہوں تو اتنا مجھے وہاں سیلری نہیں مل رہی تھی, تو اسی وجہ سے مجھے یہ کمپنی چھوڑنا پڑا. لاسٹ کمپنیز آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیوں آپ نے چھوڑی, تو آپ نے بتانا ہے کہ وہاں اپنے پھر پروموٹر کے ساتھ تھے تو اس پروموٹر میں آپ کی پروفیشنل گرومنگ نہیں ہو رہی تھی, آپ آگے نہیں جا سکتے تھے, یا میں ارننگ انف منی نہیں کر سکتا تھا, تو اس وجہ سے مجھے بڑی کمپنی میں جانا پڑا اور میں یہاں گرومنگ کے لیے کہ بینگ اے پروفیشنل مینیجر بن جاؤں کہ اور آگے بڑھ کر میں ایک مینیجر بن سکوں, میں اچھی پوسٹ پر آ سکوں. تو اس وجہ سے مجھے یہ کمپنیز وغیرہ چینج کرنی پڑی. وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے پریویس ریکارڈ, یعنی آپ کے پریویس جو باس ہے یا آپ کے پریویس جو ادر آپ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں تو اس سے ریلیٹڈ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. تو کائنڈلی ان میں بھی آپ پازیٹیو رہیں, اپنے باس کو اچھے ورڈز میں یاد کیجئے کہ وہ اچھے پرسنالٹی تھے, اس سے میں نے بہت سے نالج گین کیا, وہاں میں نے بہت اچھا سیکھا, وہاں میں نے بہت اچھی مائل سٹونز کریٹ کیے.
تو ان چیزوں کو آپ نے پھر اچھے اور پازیٹیو ورڈز میں ڈسکس کرنا ہے. اپنے اسٹرینتھ، یہ سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہی اسٹرینتھ ہے، اسی اسٹرینتھ کے بنا پر وہ آپ کو پھر ہائر کرے گا. تو آپ کی کیا اسٹرینتھ ہے، آپ کا کیا ریلیشنس ہے. تو آپ کی اسٹرینتھ میں وہ آپ کے سب سے پہلے وہ آپ کے ڈاکٹر لسٹ کو دیکھے گا کہ آپ کے پاس کتنے ڈاکٹر لسٹ ہے، یعنی آپ جتنے ڈاکٹرز کو آپ وزٹس کر رہے تھے کیا اس کی کیا نوعیت تھی، آپ کے پاس کتنے اے کلاس اور اے کیول ہے، وہ سارے آپ سے پوچھ سکتے ہیں. موبائل کمیونیکیشنز آپ وہ دیکھیں گے کہ یار کتنے ڈاکٹر کے ساتھ آپ کی موبائل کمیونیکیشنز ہیں، یعنی آپ کی پرسنل ریلیشنز کی وجہ سے کتنے کہ آپ ریمائنڈرز کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کی اسٹرینتھ لگی جیسے کہ آپ کے ڈاکٹر سے کیا ریلیشنس ہے، آپ کے فارمیسسٹ سے کیا ریلیشنس ہے، کہ آپ کے اٹینڈنٹ سے کس طرح کے ریلیشنس ہے. تو آپ سے جو انٹرویو لے رہا ہے تو وہ سارے ڈاکٹرز کے فیڈ بیک آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کی کیا پوزیشن ہے، اس ڈاکٹرز کی کتنی فارمیسیز ہے، اس ڈاکٹر کی فارمیسی کا کیا نام ہے، یہاں بیٹھتا کون ہے، اس کے اٹینڈنٹ کون ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. اس ڈاکٹر کی لوکیشنز کیا ہے، فیڈ بیک کیا ہے، کیا وہ لکھ رہا ہے، کیا وہ پسند کرتا ہے، کیا اس کی لائک ہے، کیا اس کی ڈس لائک ہے، اس کی فارمیسیز کی کیا پوزیشن ہے، اس کا پر ڈے پیشنٹ کیا ہے، اور وہ کس طرح سے میڈیکل رسک کو ہینڈل کرتا ہے، یا میڈیکل رسک کس طرح سے اس کو ہینڈل کر رہا ہے. ان چیزوں کو بھی وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے، وہ آپ سے ڈسکس کر سکتا ہے. وائی وی ہائر یو، یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والا کویشچن ہے، لیکن یہ زیادہ تر فریش کینڈیڈیٹ سے پوچھ سکتے ہیں. ہائر یا وہ آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. تو آپ بتانا ہے کہ میں ویل ایجوکیٹڈ ہوں، میں انرجیٹک ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں ہر طرح کے سچویشنز کو ہینڈل کر سکتا ہوں، میں ایک سیلف موٹیویٹڈ بندہ ہوں، اور میں اپنے سکلز اور اپنے جو کوالٹیز ہے مجھ میں، اپنے جو ریلیشنس ہے ان کو یوٹیلائز کر کے میں 100% اچیو کر سکتا ہوں، یا میں اپنے جو آبجیکٹیوز ہے، جو میرے گولز ہے، وہ میں اچیو کر سکتا ہوں تھرو مائی اسکلز، تھرو مائی ریلیشنس، تھرو مائی کوالٹیز، تھرو مائی جو urge up to promote myself, to urge to myself to growing up. What change you bring when we hire you? کیا ایسے چینجز آپ لا سکتے ہیں کہ ہم آپ کو ہائر کریں، یہ بھی پوچھ سکتے ہیں. تو آپ نے پھر وہاں زیادہ اچلنے کی ضرورت نہیں، آپ نے جسٹ بتانا ہے کہ تھرو دا پراپر چینل میں وہاں کام کروں گا، اپنے سکلز کو یوٹیلائز کروں گا، اپنے ریلیشنس کو یوٹیلائز کروں گا، اور اپنے جو میڈیکل نالج ہے اور جو کمپنی کی سورسز ہے ان چیزوں کو یوٹیلائز کر کے، ان کو 100% یوٹیلائز کر کے میں ان چیزوں کو، اپنے گولز کو، اپنی چیزوں کو اچیو کروں گا، اور اپنے آپ کو ایک بہتر میڈیکل ریپرزنٹیٹیو ثابت کر کے دکھاؤں گا، اور اپنے آپ کو ایک پوزیشن پہ لے آؤں گا انشاءاللہ. تو تھینک یو. کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو اچھا لگا تو کائنڈلی ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہمیں سپورٹ کیجئے. کائنڈلی آپ کے ارد گرد جتنے بھی غریب اور لاچار یتیم لوگ ہیں تو ان کی مدد کیجئے. السلام علیکم.